السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین معززین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے میں آپ کی خدمت میں اس وقت الادیان والفرق کے موضوع پر خوارج کے عنوان پر یہ 8واں درس پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق سے نوازے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ سامعین معززین، خوارج کے عنوان پر 7ویں درس میں آپ نے خوارج کے عقائد میں سے 10 عقائد سنے، اور آج کے اس 8ویں درس میں خوارج کے عقائد میں سے کچھ اور عقائد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور آج کے اس درس میں تقریباً 4 عقیدے خوارج کے عقائد میں سے میں ذکر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ غور سے یہ درس انشاءاللہ تعالی سماعت فرمائیں گے، اس سے استفادہ کریں گے، اور پھر اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر ثابت قدمی سے نوازے اور صحیح عقیدہ اور منہج سلف پر ثابت قدمی سے نوازے۔ چونکہ 11واں نقطہ جو خوارج کے عقائد کے حوالے سے مجھے کہنا ہے آپ سے، 11واں نقطہ جو خوارج کا میں ذکر کروں گا وہ ہے موقف الخوارج من الصراط۔ آخرت کے دن جو قیامت کے دن جو پل صراط ہوگا، وہ پل ہوگا جسے صراط کہا جاتا ہے، اور جو جہنم کے اوپر سے ایک پل نما شکل کا ہوگا، لوگوں کو حکم کیا جائے گا کہ وہ اس پل کو پار کریں۔ تو مومنین کے بارے میں آیا ہے کہ لوگ برق رفتاری سے اسے پار کریں گے، کچھ لوگ چلتے چلتے پار کریں گے، کچھ لوگ رینگتے ہوئے اسے پار کریں گے، اور کافروں کے لیے وہ بال سے زیادہ تنکا، بال سے زیادہ پتلا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ جو ہی اس پر آئیں گے فوراً گر کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اس صراط کے بارے میں، جسے صراط عربی میں کہتے ہیں، اس صراط کے بارے میں خوارج کا موقف یہ ہے کہ خوارج صراط اور اس کے بارے میں جو بھی صفات احادیث میں ثابت ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ اسی بنا پر کہ وہ قرآن سے علاوہ قرآن پر جو کچھ احادیث نے اضافہ کیا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ خوارج کے ہاں ایک متفق علیہ اصول ہے، جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ وہ ایسی احادیث کو رد کرتے ہیں جنہوں نے قرآن پر کچھ اضافہ کیا ہو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں چونکہ قرآن میں صراط کا ذکر اور اس کے اوصاف نہیں ہے، لہذا اس کا انکار کرتے ہیں۔ 12واں نقطہ ہے موقف الخوارج من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں خوارج کا موقف کیا ہے؟ تو اس بارے میں خوارج کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انتہائی شدت اور انتہائی طاقت کے ذریعے سے انجام دیا جانا چاہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو 3 مراتب اہل سنت کے پاس ہیں کہ جسے طاقت ہو وہ ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو دل میں اس کی نفرت رکھے، خوارج ان 3 مراتب کا انکار کرتے ہیں۔ خوارج کہتے ہیں لیس لہ مراتب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انتہائی شدت اور قوت کے ساتھ اور بالعنف، یعنی سخت مزاجی کے ساتھ برائی سے روکا جانا چاہے، اس میں کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے یا کوئی مراتب وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب 13واں نقطہ ہے خوارج کا نصوص کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے۔ نصوص کے بارے میں خوارج کا نصوص کے بارے میں جو موقف ہے، اس بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا خوارج نص کی ظاہر کو لیتے ہیں
یا نصوص کی تعویل کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں. حل الخوارج یقولون بالتعویل ام بظاہر النص، کیا خوارج ظاہر نص کو لیتے ہیں یا وہ نص کی تفسیر اور دلیل کی تعویل اور تفسیر کے بھی قائل ہیں؟ تو یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا تعویل کس کو کہتے ہیں، کیونکہ خوارج کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہم مؤولون اور بعض نے کہا ہم نصیون، یعنی وہ تعویل کرتے ہوں، تفسیر کرتے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں وہ نص کو لیتے ہیں. تو تعویل لغتاً التعویل التفسیر والمرجع والمصیر والعاقبہ کہتے ہیں. یہ تعویل کے لغوی معنی ہیں، تفسیر کرنا، لوٹنے کی جگہ اور واپس آنے کی جگہ، اور عاقبت یعنی انجام. کہتے ہیں یہ معانی جو ہے ان کے بارے میں کتاب و سنت نے لفظ تعویل کو استعمال کیا ہے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 53 میں ہے حل ینظرون الا تعویلہ، تو وہاں پر تعویلہ کا لفظ انجام، عاقبت اور تفسیر کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے تفسیر کا علم عطا فرما. علمہ التعویل یعنی علمہ تفسیر. اصطلاحاً سلف کے نزدیک تعویل کا لفظ تفسیر کے معنی میں ہی ہے. اصطلاحاً عند السلف ہوا التفسیر والبیان وإيضاح المعانی المقصودہ من الکلام فیقال تعویل الآیت کذا ای معناها وتفسیرها. کہتے ہیں سلف کے نزدیک تعویل کا لفظ تفسیر، بیان اور ایضاح المعانی المقصودہ من الکلام، یعنی کلام سے کون سا معنی مقصد ہے اس کے بارے میں لفظ تعویل استعمال کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اس آیت کی تعویل یہ ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے. خلف کے نزدیک اور علماء کلام، علماء اصول، علماء فقہ کے نزدیک تعویل کا معنی جو ہے یا تعویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کس لیے؟ کہتے ہیں ہوا صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. تعویل کہتے ہیں کسی لفظ کو راجح معنی سے پھیر کر مرجوح معنی میں تبدیل کرنا، لفظ کو اصلی معنی سے لے کر کے کسی اور معنی میں تبدیل کرنا. اور اس قسم کی تعویل سلف کے نزدیک بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. سلف نے کہا کہ اس قسم کی تعویل غلط ہے، سلف نے اس تعویل کو رد کیا ہے اور اس کو تحریف سمجھا ہے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جو آیات و احادیث ہیں ان میں جو اس قسم کی تعویل کی ہے بدعتیوں نے، تو سلف نے اسے تحریف سمجھا ہے، جیسے جہمیہ کی تحریفات ہیں. اور یہ معنی جو ہے تعویل کا یعنی صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح، یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کے بعد وجود میں آیا ہے، بعد وجود میں، بلکہ یہ مختلف فرق ظاہر ہونے سے ہی وجود میں آیا ہے. مختلف فرقے جب ظاہر ہوئے اور انہوں نے جب نصوص کی تحریف کی تو انہوں نے کہا کہ یہ نصوص کی تحریف نہیں، یہ تعویل ہے. اور جب ان سے کہا گیا تعویل کس کو آپ کہتے ہیں، چونکہ تعویل کا لفظ استعمال ہوتا تھا ان سے پہلے بھی، جب ان سے کہا گیا تعویل کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعویل کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہے صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. اور اسے اصول فقہ میں کلام کے بارے میں جب بحث ہم پڑھتے ہیں تو وہاں اصول فقہ میں کہا جاتا ہے کہ کلام دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، مجاز پر یا حقیقت پر. تو پھر انہوں نے مجاز اور حقیقت دو قسم کی جو وہ تقسیم کی ہے کلام کی وہ وجود میں لائی. تو انہوں نے کہا یہ کلام میں کوئی کلام حقیقت پر دلالت کرتا ہے اور کوئی مجاز پر. حالانکہ سلف نے اس بات پر تقریباً اتفاق کیا ہے، سلف کا منہج یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی چیز مجاز نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے وہ سب حقیقت پر مبنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کلام کی دو قسمیں ہیں، حقیقت ہے، مجاز ہے، لہذا کلام کی تعویل کرنا ضروری ہے. اور تعویل جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. تو ہم اس وقت خوارج کے عقیدے کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں.
لہذا جب ہم نے یہ جان لیا کہ تعویل کی دو قسمیں ہیں یا تعویل کے دو معنی ہیں، سلف کے نزدیک اور خلف کے نزدیک، یعنی دو معنی ہیں، سلف کے نزدیک ایک معنی ہے، خلف کے نزدیک ایک۔ سلف کے نزدیک معنی ہے تعویل کہتے ہیں تفسیر کو، اور خلف کے نزدیک اسی طرح اہل بدعت کے نزدیک تعویل کہتے ہیں لفظ کو اپنے اصل معنی سے ٹال کر کے، اس کو اپنے اصل معنی سے پھیر کر کے مرجوح معنی میں مطلب مرجوح معنی پر محمول کرنا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خوارج کا موقف کیا ہے، کیا وہ نصی ہیں یا وہ تعویل کرنے والے ہیں، حل ہم نصیون او معولون۔ علماء نے کہا، بعض علماء نے کہا کہ ان الخوارج نصیون یجمدون علی المعنى الظاہر من النص۔ بعض علماء نے کہا یا بعض لوگوں نے کہا، بہرحال بعض لوگوں نے کہا کہ خوارج جو ہے یہ نصی ہیں، یہ نص پر جو ہے جمے رہتے ہیں، نص سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، خوارج نصوص کی تعویل کرتے ہیں اور ایسی تعویل کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہوتی ہے، ایسی تعویل کرتے ہیں۔ چونکہ جب ہم خوارج کے بارے میں دیکھیں تو ظاہر بات یہ ہے کہ خوارج نصی نہیں ہے۔ اگر وہ نص پر ہوتے تو اس قسم کا یا اتنا زیادہ فساد وہ برپا نہیں کرتے جتنا انہوں نے کیا۔ چونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر اہل علم جیسے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، اس قسم کے ائمہ دین کا موقف یہ ہے کہ خوارج تعویل کرتے ہیں اور ایسی تعویل کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہوتی ہے۔ ایک اور قول یہ ہے، کہتے ہیں کہ خوارج ایک رائے پر نہیں ہے، چونکہ ان میں سے کچھ لوگ نص پر جمے رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے تعویل کی ہے۔ ایسا بھی علماء کا موقف ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خوارج ایک رائے پر نہیں ہے، ان میں سے کچھ نصی ہیں اور ان میں سے کچھ تعویل کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر جو تقریباً راجح ہے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تعویل کرنا خوارج کی آراء اور ان کی خواہشات نفس اور ان کی اپنی مرضی کے خلاف ہو تو تب اس صورت میں وہ نصی بن جاتے ہیں، نص کو لازم پکڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، قرآن کے الفاظ یہ ہیں لہذا ہم اسی کو مانیں گے، حدیث کے الفاظ یہ ہے لہذا ہم اسی کو مانیں گے۔ تو اس صورت میں وہ نص کی تعویل اور تفسیر نہیں مانتے ہیں۔ آپ کسی خارجی کو دیکھیں گے وہ کہے گا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے قانون کے سوا کوئی اور قانون نافذ کرے، اللہ کا قانون نافذ نہ کرے، وہ کافر ہے۔ تو کہے گا دنیا کے جتنے بھی حکام ہیں جو قرآن نافذ نہیں کرتے، حدیث نافذ نہیں کرتے، اسلامی احکام نافذ نہیں کرتے، لہذا وہ کافر ہیں۔ تو اگر آپ اس سے کہیں گے دیکھیں بھائی یہاں پر کفر سے کفر اکبر مراد نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں آپ کی یہ تفسیر قطعاً نہیں مانیں گے، کہیں گے نہیں ہم یہ قطعاً نہیں مانیں گے، آپ قرآن کو اپنے اصل الفاظ سے پھیر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ نصی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تفسیر ان کی اپنی رائے اور ان کی اپنی مرضی اور ان کے اپنے موقف کے خلاف ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ تفسیر کو رد کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر تفسیر ان کی رائے اور ان کے موقف اور ان کی خواہشات کے موافق ہو، الفاظ ان کے مخالف ہوں، تو وہاں پر وہ الفاظ سے منہ پھیر کر کے تعویل کا سہارا لیتے ہیں، وہاں پر وہ تفسیر کا سہارا لیتے ہیں، وہاں پر وہ ظاہر الفاظ ان کو نہیں دیکھتے اور نہ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، بلکہ ظاہر الفاظ کو چھوڑ کر کے وہاں پر وہ تعویل کی طرف فوراً جو ہے مائل ہو جاتے ہیں۔ خوارج کا جو موقف، جب ہم نے یہ جان لیا کہ وہ نصی ہیں یا تعویل کرتے ہیں، معولہ ہے، تو پتہ چلا کہ وہ کہیں پر جہاں نص ان کو کام آئے گی تو وہاں وہ نصی ہیں، جہاں تعویل انہیں کام آتی ہے تو وہاں وہ تعویل کرتے ہیں۔ تو اب 14واں نقطہ ان کے عقیدے کے بارے میں یہ جاننا ہے ہمیں کہ صفات اللہ کے بارے میں خوارج کا موقف کیا ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں خوارج کا موقف کیا ہے؟ تو جہاں تک خوارج کا موقف ہے صفات کے بارے میں، تو بصفہ عامہ
عام طور پر پورے خوارج کا موقف اس بارے میں جاننا یہ ممکن نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، بلکہ کیونکہ خوارج نے اس بارے میں کوئی تحریر اپنے پیچھے نہیں چھوڑی ہے، اب ان کی کتابیں نایاب ہیں، لہذا خوارج کا اس بارے میں صفات اللہ کے بارے میں کیا موقف ہے وہ اجمالی طور پر، یا ہم کہیں گے بصفہ عامہ اور مطلقاً ان کے بارے میں کوئی رائے کہنا ہے یا کوئی قول کہنا ہے کہ دیکھیں خوارج صفات کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں رہے گا۔ البتہ دو فرقے ان کے ہیں جن کے بارے میں جانکاری حاصل ہو رہی ہے کہ ان میں سے دو فرقے صفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے ان میں سے فرقہ شیبانیہ اور دوسرا ہے فرقہ اباضیہ۔ چونکہ فرقہ شیبانیہ جو ہے جس کا سربراہ خالد زیاد بن عبد الرحمن الشیبانی ہے، اس نے اللہ کی صفات کے بارے میں، خاص طور پر اللہ کے علم کے بارے میں، صفت علم کے بارے میں کہا ان اللہ لم یعلم حتی خلق لنفسہ علما، اللہ کو کوئی چیز معلوم نہیں تھا جب تک کہ اس نے اپنے لیے علم کو پیدا نہ کیا۔ وَأَنَّ الْأَشْيَاءَ إِنَّمَا تَصِيرُ مَعْلُومَةً لَهُ عِنْدَ حُدُوثِهَا، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو چیزوں کا تب علم ہوتا ہے جب وہ واقع ہوتی ہیں، یعنی واقع ہونے سے پہلے اللہ کو ان کا علم نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اللہ کی صفت علم کا کسی حد تک انکار کیا ہے، یا اس کی کیا کہتے ہیں کہ کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک یا دوسرے طریقے سے معتزلہ سے ملتے ہیں، اشاعرہ سے ملتے ہیں۔ تو علی کل حال علم کا، یعنی صفت علم کا، مجرد علم کا اقرار کرنے کی وجہ سے یہ اشاعرہ کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر جو انہوں نے تفصیل بیان کی خالد زیاد بن عبد الرحمن شیبانی نے، تو اس تفصیل کی روح سے یہ معتزلے ہیں۔ تو علی کل حال اس طرح سے واضح ہوتا ہے کہ اس فرقے نے بھی اللہ کی صفات کا کسی حد تک انکار کیا ہے۔ فرقہ اباضیہ جو ہیں وہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صفات کا انکار کیا ہے، یا جس کا انکار نہیں کر سکے اس کی تحریف کی ہے، تعویل کی ہے، اور انہوں نے یہ سب اس لیے کہا کہ اگر ہم صفات کا انکار کریں گے تو ہم اس طرح سے مشبہہ بن جاتے ہیں، لہذا مشبہہ کے ساتھ ملنے سے بچنے کے لیے، کہیں وہ لوگ بھی مشبہہ نہ ہوں، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے صفات سے انکار کیا ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس درس میں اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔